امیر معاویہ میں آپ سے کوئی بات کرنا چاہتا ہوں، کہا بات کرو۔ کہنے لگے کہ تمہارے اندر یہ غلطی ہے، یہ غلطی ہے، یہ غلطی ہے، یہ خامی ہے، یہ کمزوری ہے، یہ بھی تم نے غلط کیا، گویا ان کے اوپر نکیر کر رہے ہیں۔ کہنے لگے مسور یہ بتاؤ کہ کیا تمہارے اندر بھی کوئی خامیاں ہیں کہ تم میرے گناہوں کو تو یاد کرتے ہو لیکن میری نیکیاں کو چھوڑ دیتے ہو؟ مسور کہنے لگے کہ میں ان کی یہ بات سن کے خاموش ہو گئے، میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ امیر معاویہ نے ایک اور سوال کا داغ دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ معزز ناظرین اکرام، آج کا قصہ بڑا چھوٹا سا ہے لیکن انتہائی اہم ہے۔ اس کے اندر میرے لیے اور آپ کے لیے بڑا زبردست پیغام ہے۔ مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب سے چھوٹے صحابی تھے، اور سبحان اللہ ان کا تعلق، میرے ماں باپ قربان ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ننہال بنو زہرہ سے تھا۔ بالکل چھوٹے سے تھے جس وقت یہ مدینہ شریف میں ہجرت کر کے گئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، اور سب سے جو چھوٹے صحابہ کرام میں ان کے اندر ان کا شمار ہوتا۔ وقت گزرتا چلا گیا، یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جوان ہو گئے۔ ایک دفعہ عزیزو ایسا ہوا کہ مسور بن مخرمہ جو ہیں یہ حضرت امیر معاویہ سے ملنے کے لیے آئے۔ ملاقات ہوئی تو کہنے لگے، مسور کہنے لگے کہ امیر معاویہ میں آپ سے کوئی بات کرنا چاہتا ہوں، کہا بات کرو۔ کہنے لگے کہ تمہارے اندر یہ غلطی ہے، یہ غلطی ہے، یہ غلطی ہے، یہ خامی ہے، یہ کمزوری ہے، یہ بھی تم نے غلط کیا، گویا ان کے اوپر نکیر کر رہے ہیں۔ تو کہنے لگے کہ اچھا یہ بتاؤ، معاویہ کہنے لگے یہ بتاؤ کہ یہ ساری میری غلطیاں؟ کہنے لگے ہاں یہ سب تمہاری غلطیاں ہیں۔ امیر معاویہ نے ان سے ایک سوال کیا، اور یہاں پہ اس بات کو سمجھ لیجیے، انتہائی امیر معاویہ سمجھدار آدمی تھے، حلم، حوصلہ، جذباتی نہیں۔ کہنے لگے ایک بات بتاؤ کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ میں سارے گناہوں سے خالی ہوں، میرے اندر کوئی عیب، میرے اندر کوئی گناہ نہیں؟ ان کا نہیں، ایسی بات تو نہیں ہے۔ اچھا، کہنے لگے امیر معاویہ نے ایک سوال کیا، کہنے لگے مسور یہ بتاؤ کہ کیا تمہارے اندر بھی کوئی خامیاں ہیں؟ کیا تمہارے اندر، تمہارے پاس بھی کوئی گناہ ہے تمہارے نامہ اعمال کے اندر؟ کہ بالکل ہے، انسان ہونے کے ناطے سے، بشر ہونے کے ناطے سے۔ اچھا، امیر معاویہ نے پوچھا اچھا ایک اور بات بتاؤ، کیا کچھ میری نیکیاں بھی ہیں، کوئی اچھے کام بھی ہیں جو میں نے کیے؟ ان کا بالکل ضرور کیے ہیں۔ امیر معاویہ کہنے لگے مسور ایک بات بتاؤ، کیا میں حکومت نہیں کرتا، لوگوں کے معاملات کو نہیں دیکھتا؟ انہوں نے کہا بالکل دیکھتے ہیں۔ کہنے لگے اچھا یہ بتاؤ کہ جب میں لوگوں کے معاملات چلاؤں گا اور دیکھوں گا تو کیا اس کے اندر کچھ خامیاں ہوں گی، کچھ خوبیاں ہوں گی؟ ان کا بالکل ہوں گی۔ کہنے لگے اچھا ایک بات بتاؤ، کیا نیکیوں کا بدلہ جو ہے وہ 10 گنا زیادہ نہیں ہے؟ ایک نیکی کرو گے تو تمہیں کتنا اس کا اجر و ثواب ملے گا؟ 10 گنا تمہیں زیادہ اجر و ثواب ملے گا۔ مسور کہنے لگے بالکل صحیح ہے بات آپ کی۔ تو کہنے لگے کہ پھر ایک بات بتاؤ کہ تم میرے گناہوں کو تو یاد کرتے ہو لیکن میری نیکیاں کو چھوڑ دیتے ہو۔ بھائی بات یہ ہے کہ جہاں تم میری خامیاں، میری کمزوریاں ان کا ذکر کرتے ہو، میری خوبیوں کا بھی تو ذکر کرو نا۔ مسور کہنے لگے کہ میں ان کی یہ بات سن کے خاموش ہو گئے، میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ امیر معاویہ نے ایک اور سوال کا داغ دیا، کہنے لگے کہ یہ بتاؤ کہ کیا تم اللہ سے امید رکھتے ہو کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا؟ کہنے لگے بالکل میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ میرے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو امیر معاویہ کہنے لگے تو پھر بھائی ایک بات مجھ کو بتاؤ کہ مجھے تم اللہ کی رحمت سے کم رحمت والا کیوں محسوس کرتے ہو، کیوں سمجھتے ہو؟ ارے بھائی جس دین کے اندر تم ہو اسی دین کے اوپر میں بھی چلنے والا ہوں، میں بھی مسلمان ہوں، میں بھی اللہ سے یہ امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کرے گا اور میری نیکیوں کو قبول فرمائے گا۔ مسور کہتے ہیں کہ وہ میرے اوپر غالب آ گئے، میرے پاس ان کی اس بات کو کوئی جواب نہیں تھا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ہمارا دین اسلام وہ ہے جس کے اندر ہمیں یہ یقین ہے کہ ہمارا رب جو ہے ہمارے بہت سارے نہیں سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے اور ہماری نیکیوں کو قبول کرنے والا ہے۔ آج ہمارا ایک وتیرہ بنا ہوا ہے، میں حکمرانوں کی بات نہیں کرتا، میں اپنے معاشرے کی بات کر رہا ہوں، اپنے ماحول کی بات کر رہا ہوں۔ ہمارے اندر پتہ کیا ہوتا ہے، ہمارا جو مینیجر ہے،
ہمارے گھر والے ہیں، ہمارے بڑے ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، ان سے اگر کوئی غلطی ہو جائے بعض جناب اس کو لے کے بیٹھ جائیں گے، اس کی پچھلی ساری نیکیاں ان کو بنا دیں گے، اور اس کے نیکیاں جو ہے نا اس کی جو خامیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، اس کے اوپر ساری گفتگو ہوگی۔ نہیں بھائیو، انسان ہونے کے ناطے سے ہم جتنے ہیں سب خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، لیکن ایک بات ذہن میں رکھ لیں، میرا رب جو ہے نا وہ بہت مہربان ہے، وہ یعفو عن کثیر۔ بہت سارے ایسے گناہ ہوتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ ویسے ہی معاف کر دیتا ہے۔ اور میں نے اکثر یہ بات کہی ہے اپنے پروگراموں کے اندر کہ مجھے جو سب سے پسندیدہ آیات ہیں ان میں ایک آیت جو ہے وہ یہ ہے کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اللہ تعالیٰ تمہیں جہنم میں ڈال کے کیا کرے گا؟ اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ اللہ کو کیا پڑی ہو کہ تمہیں عذاب دے؟ ان شکرتم وآمنتم، اگر تم اللہ کا شکر ادا کرتے ہو، اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہو، وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ رب العزت جو ہیں بندوں کی قدر کرنے والے ہیں۔ بندے جو ہیں وہ نیکیاں تھوڑی کرتے ہیں لیکن اس کا اجر و ثواب جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ بہت بہت شکریہ۔